بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذہانت سے آنے والے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جو کبھی درست ثابت ہوتا ہے اور کبھی غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ تھے جن کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ ان میں ایک بابا وانگا بھی ہے۔ بابا وانگا ایک نابینا خاتون تھیں۔ ان کا تعلق بلغاریہ سے جو سکندر اعظم کا دیس بھی ہے۔ بابا وانگا 1911 میں بلغاریہ کے مقدونیہ علاقے میں پیدا ہوئیں۔ 12 سال کی عمر میں اس کے علاقے میں ایک طوفان آیا اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد بابا وانگا ایک جگہ سے پڑی ہوئی ملی۔ وہ زندہ تھی مگر اس کی آنکھوں میں ریت اور کنکر پڑ چکے تھے۔ وہ نابینا ہو چکی تھی، اس کی باہر والی آنکھیں بند اور اندر دیکھنے والی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وانگا نے نابینا ہونے کے بعد پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں جو اکثر سچ ثابت ہوتیں۔ بابا وانگا کے والد کی ایک بھیڑ چوری ہوئی۔ وانگا نے اپنے والد کو وہ پتہ بتایا جہاں پر بھیڑ کو چوروں نے چھپا کر رکھا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر بھی بابا وانگا سے ملنے آیا اور ملنے کے بعد کافی پریشان نظر آیا۔ بابا وانگا 1996 میں فوت ہو گئیں۔ ان کے فوت ہونے سے پہلے ہی ان کی کئی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی تھی، لیکن ان کی موت کے بعد کئی بڑی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، جن میں نیو یارک کے ٹوئن ٹاور پر حملہ، 2004 میں ایشیا میں سونامی، امریکہ میں ایک سیاہ فام کا صدر بننا، 2010 میں عرب دنیا میں جنگ و جدل اور انقلابی تحریکوں کا ابھرنا، 2016 میں یورپ کو کئی حملوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں یورپ کو کافی مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ بابا وانگا نے سوویت یونین کے ٹوٹنے، چرچل کے حادثے اور وفات کی تاریخ، اس کے علاوہ روسی آبدوز کرسک کی تباہی کی بھی پیشگوئیاں کی تھیں جو بالکل درست ثابت ہوئیں۔ 1978 میں اس نابینا خاتون نے کہا تھا کہ امریکی بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوں گے جب لوہے کے بنے ہوئے 2 پرندے ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس حملے کے بعد ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی اس نے 9/11 کے بارے میں کی تھی جو بالکل پوری ہوئی، اور کئی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ مستقبل میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں جرمن نشریاتی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے بابا وانگا کی ان پیشن گوئیوں کو اجاگر کیا جو انہوں نے مستقبل کے بارے میں کی ہیں۔ جرمن رپورٹ کے مطابق بابا وانگا نے کہا ہے کہ 2018 میں چین دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن جائے گا۔ 2023 میں زمین کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی آئے گی۔ 2028 میں انسان توانائی کا ایک ایسا ذریعہ تلاش کرے گا جس سے غلے یعنی اناج کی کمی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سیارے زہرہ کی جانب ایک خلائی مشن روانہ کیا جائے گا۔ 2033 میں قطبین پر جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو جائے گی اور سمندروں میں پانی کی سطح کافی حد تک بلند ہو جائے گی۔ 2043 میں مسلمانوں کو بر اعظم یورپ پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ یورپ کے زیادہ تر حصے خلافت کے زیر اثر آ جائیں گے جبکہ اس کا مرکز روم ہوگا۔ 2046 میں انسان اپنی مرضی کے مطابق انسانی اعضاء بنا سکے گا۔ اعضاء کی تبدیلی امراض کے خاتمے کا ایک اہم ذریعہ بن جائے گی۔ 2066 میں ایک مسجد پر حملے کے بعد امریکی غیر معمولی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے جس سے درجہ حرارت اچانک گر جائے گا۔ 2100 میں مصنوعی سورج زمین کے تاریکی حصوں کو روشن کرنا شروع کر دے گا۔ 2111 میں انسان اور روبوٹ کو ملا کر سائبور کے نام سے ایک نئی مخلوق وجود میں لائی جائے گی۔ 2154 میں جانور ارتقاء کے دور سے گزرتے ہوئے نصف انسان بن جائیں گے۔ 2195 میں انسان پانی کے اندر رہائشی بستیاں بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 2196 میں ایشیا اور یورپ میں رہنے والے لوگوں کے ملنے سے انسانوں کی ایک نئی نسل وجود میں آئے گی۔ 2201 میں سورج پر تابکاری کی سرگرمیاں سست پڑ جائیں گی اور درجہ حرارت گرنے لگے گا۔
سن 2288 میں ٹائم ٹیبل ممکن ہو جائے گا، دوسروں سیاروں سے تعلق بنیں گے۔ 2480 میں 2 مصنوعی سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، زمین پر تاریکی چھا جائے گی، جبکہ 579 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ بس بعض لوگ اپنی ذہانت سے مستقبل کے بارے میں کچھ اندازہ ضرور لگاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کا یہ اندازہ، ان کا یہ آئیڈیا درست ثابت ہوتا ہے اور کبھی غلط، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ پیشن گوئیاں بس پیشن گوئیاں ہی رہ جاتی ہیں۔